الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے استقبال رمضان سے متعلق چند باتیں پیش کی گئی تھیں، جن میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ رمضان کا استقبال وہی شخص اچھے انداز میں کر سکتا ہے جس کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہ ہو اور اپنے آپ کو وہ رمضان سے پہلے گناہ سے پاک کر لے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ گناہوں کے بوجھ کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ضروری ہے، اور توبہ کی 7 شرطیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر 7 چیزوں کا پایا جانا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے، مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے جب وہ کوئی غلط کام کر لیتے ہیں، کوئی بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں تو فوراً ان کو اللہ یاد آتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، مسلمانوں کی شان ہے۔ اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو اللہ یاد نہیں آتا ہے۔ ایک کافر، ایک کفر کرنے والا، وہ بہت سے گناہ کرتا ہے تو اس کو اللہ یاد نہیں آتا ہے، بلکہ وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یا اگر مومنوں میں بھی کوئی فاسق ہے، گناہوں پہ ڈٹا ہوا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، تو وہ بھی جلدی سے اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے۔ لیکن مومن اور مسلمان کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ کوئی فحش کام کر لیتے ہیں، بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں، یا اپنے نفس پر ظلم کر لیتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم سے مراد گناہ ہے، کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا، کبیرہ گناہ کر لیا، اپنے اوپر ظلم کر لیا گناہ کر کے، اللہ کہتا ہے کہ ذکر اللہ، فوراً ایسے لوگوں کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو حدیث کے اندر اس انداز میں بیان کیا ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم یعنی آدم کی جتنی بھی اولادیں ہیں سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن ان میں سب سے اچھے گناہ گار وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں،
اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لائے گا جو اس دنیا کے اندر گناہ کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ توبہ اور استغفار کی فضیلت ہے، لہذا ہم سب کو ضرور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے تمام مسلمانوں، اے تمام مومنوں، تم سب مل کر اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ تم کو کامیاب کر دے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کبھی تو 70 مرتبہ اور کبھی 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ معاملہ تھا تو ہمیں کتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے استغفار اور توبہ کرنا چاہیے۔ آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ اللہ رب العالمین اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر سکو۔ یہ روزہ تزکیہ نفس کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا، اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کرنے کا اور اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تقوی روزے سے زیادہ کسی عبادت میں انسان حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ روزہ صوم، اس کو عربی میں کہتے ہیں صوم، اور صوم کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف کھانا پینا یہی روزہ نہیں ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں غیبت، چغلخوری اور اسی طرح سے جھوٹ، جہالت، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا یہ اصل روزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل روزہ ہے۔ تو روزے کے اندر جو ہے انسان کو بہت زیادہ تقوی حاصل ہوتا ہے، انسان سب سے زیادہ پرہیزگار روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ تم پر فرض ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، دو چیزیں ہیں، ایک تو انسان کا ایمان مضبوط ہو اور ایمان میں سارے ایمان کے جتنے بھی اجزاء ہیں سب داخل ہیں۔ ایمانیات یہ ایک بہت بڑی چیز ہے شریعت کے اندر، دین کے اندر، کہ ایمان کا مضبوط ہونا کسی بھی عبادت سے پہلے، کسی بھی عبادت میں ثواب کے لیے اس سے پہلے انسان کے ایمان کا مضبوط ہونا یہ ازحد ضروری ہے۔ اگر انسان کا ایمان کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اللہ پر جب بندے کا ایمان ہی پختہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی بھی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، دوسری بات احتساب کے ساتھ، احتساب کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز میں ثواب کی امید رکھنا، تو ایمان پختہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ساتھ ساتھ مکمل ثواب کی امید ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گزشتہ تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ اور اس دنیا کے اندر 3 کام ایسے ہیں کہ جس کا ثواب لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب لامحدود رکھا ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیے، لیکن بات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی بندہ یہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے رکھتا ہے، یعنی تنہائی میں جا کر کہیں کچھ کھا سکتا ہے، لیکن وہاں جو چیز
کھانے سے اس کو محفوظ رکھتی ہے وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف عطا فرمائے کہ ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، لوگوں کے لیے روزہ نہیں رکھا، اس کے اندر حد درجہ اخلاص موجود ہوتا ہے، خلوص موجود ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الصوم لی، روزہ یہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے خالص، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بدلے کا ذکر نہیں کیا ہے کہ کتنا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کتنا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے۔ تو بے حساب لامحدود ثواب اللہ تعالیٰ روزے داروں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دنیا کی پہلی چیز ہے، پہلی عبادت ہے کہ جس کے ثواب کا ذکر اللہ رب العالمین نے نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے ثواب کو اللہ تعالیٰ نے لامحدود رکھا ہے اور بے حساب اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے روزے کو تمام آلائشوں سے پاک کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا، کتنا ثواب عطا فرمائے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا اور بے حساب اس کا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر کسی نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، کسی نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کی کوشش۔ ہمارے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہتے، اگلا بیچارہ معافی مانگ رہا ہے، معذرت چاہ رہا ہے، لیکن ہم اکڑتے ہیں، اس کو معاف نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے معافی کا ثواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کا ثواب لامحدود ہے۔ فمن عفا، اگر ہم نے کسی کو معاف کر دیا، واصلح، اور اصلاح کی کوشش کی کہ کسی طرح سے سماج میں سدھار پیدا ہو جائے، بات نہ بڑھ پائے، لوگ امن اور چین سکون سے رہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فاجرہ علی اللہ، تو ایسے اجر، ایسے شخص کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بے حساب اور بے شمار لامحدود ثواب اللہ رب العالمین کسی کو معاف کرنے پر اور کسی کی اصلاح پر ہم کو عطا فرمائے گا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز جس کا ثواب لامحدود ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ القلم کے اندر کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کہ قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس تحریر کی جو فرشتے لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی قسم کھائی، قسم کھائی قلم کی اللہ نے اور فرشتوں کی تحریر کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں، لوگ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، لیکن ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کا انعام ہے آپ کے اوپر، اللہ رب العالمین کی ہزارہ نعمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ پاگل نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، آپ جو اس پر صبر کر رہے ہیں، لوگوں کی گالیوں پر جو صبر کر رہے ہیں، لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں آپ صبر کرتے ہیں، لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں آپ صبر کرتے ہیں، لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں آپ صبر کرتے ہیں، تو اس پر لامحدود اجر ہے، لامحدود اجر ہے۔ اس کے اجر کا اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا، لامحدود ہے۔ اگر آج ہم بھی کسی کی گالیوں پر صبر کرتے ہیں اور کسی کی گالیوں کا جواب ہم گالیوں سے نہیں دیتے ہیں اور کوئی ہمارے اوپر زیادتی کر رہا ہے تو ہم اچھے انداز میں اس کا اگر ہم جواب دیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس پر لامحدود ہم کو ثواب عطا فرمائے گا، بے شمار اجر اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ تو یہ تین کام ہیں جن میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ روزہ رکھنا، اس کا اجر بے شمار ہے۔ کسی کو معاف کرنا، کسی کی اصلاح کرنا، اس کا ثواب بے شمار ہے۔ اسی طرح سے کسی کی زیادتیوں پر صبر کرنا، اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی بے شمار ہے۔ لہذا ان تین کاموں میں ہم کو پیش رہنا چاہیے۔ ان تین کاموں کو اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم کو ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور ان میں تینوں کام ایسے ہیں کہ سماج سے برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صائم کو، روزے دار کو کوئی برا بھلا کہے، گالیاں دے، تو وہ چپ رہے، بس اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ سماج سے کیا ہے؟ بہت سی برائیاں ختم ہوں گی۔
برائیاں تب پیدا ہوتی ہیں کہ سامنے والا برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور ادھر سے روزے دار بھی گالیاں دینے لگے تو بات بڑھتی ہے۔ لیکن اگر یہ چپ رہا اور اس نے کہہ دیا کہ میں روزے سے ہوں، نہیں بولا، تو انشاءاللہ بات وہیں پر دب جائے گی۔ دوسرا کام، اگر ہم نے کسی کو معاف کیا، آج معاف نہ کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیے سماج کے اندر کتنا بگاڑ ہے، کتنی برائی ہے، لوگ اس اجر کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک انسان الگ اکڑا گھوم رہا ہے، دوسرا الگ تکبر کے ساتھ گھوم رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرنا چاہتے ہیں، درگزر نہیں کرنا چاہتے ہیں، لہذا یہ لڑائی بنی رہتی ہے، ان کے درمیان نفرت قائم رہتی ہے۔ لیکن اگر معافی سے کوئی کام لیتا ہے اور اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کا اجر کیا ہے؟ بے شمار ہے، لا محدود اس کا ثواب ہے۔ اسی طرح سے تیسری بات جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، آج ہر انسان گالیوں کا جواب گالیوں سے دینا چاہتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتا ہے، تبھی باتیں بگڑ جاتی ہیں، بات بہت بگڑ جاتی ہیں، اور بالکل زمانے جاہلیت کی روش پر انسان آ جاتا ہے کہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ان کے یہاں کوئی جنگ ہوتی تھی، کوئی لڑائی ہوتی تھی تھوڑی سی بات پر، تو نسلیں تباہ ہو جاتی تھیں۔ تو آج وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے بڑھ چڑھ کر جواب دینا چاہتے ہیں برائی کا، جس کی وجہ سے سماج میں بہت سی برائیاں پھیلتی ہیں۔ لہذا ان تین کاموں کو ہمیں کرنا چاہیے، ان میں پیش رہنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں لامحدود اور بے شمار اجر عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارک کا ایک اہم کام جو ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھا جائے، جو کہ بہت ہی اہم کام ہے۔ اس کا ثواب ہم نے بیان کیا کہ بے شمار ہے، اس کا ثواب کا ذکر جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ بے شمار ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والجہل والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی انسان جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، جہالت نہیں چھوڑتا ہے، اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہے۔ صرف اس کے ہاتھ میں بھوک اور پیاس ہاتھ آتی ہے، اور کچھ ہاتھ نہیں آتا، ثواب ہاتھ نہیں آتا ہے روزے کا اگر انسان جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اسی لیے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو جلسوا فی المسجد، اکثر اوقات تو مسجد کے اندر گزارتے تھے، مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر یہاں پر غیبت نہیں ہوگی کم از کم۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں انسان جب بیٹھے گا تو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اس لیے وہ جھوٹ، غیبت اور جہالت سے بہت پرہیز کرے گا۔ تو آج سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے وہ یہ کہ ہم اپنے روزے کا تحفظ کریں، اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ روزہ رکھنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن روزے کی حفاظت یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو یہ اہم کام ہے یعنی روزہ، لہذا روزہ ہم رکھیں، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھیں، اور سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے وہ یہ کہ ہم روزے کی حفاظت کریں، روزے کی ہم حفاظت کریں۔ دوسری بات اہم یہ ہے رمضان المبارک کے تعلق سے کہ اس میں ہمارا نظام بدلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزے کا جو نظام بتلایا ہے وہ یہ کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور غروب شمس تک، جب تک سورج ڈوب نہیں جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ لہذا کھانے پینے کا نظام بدلتا ہے۔ ہم صبح کے وقت اٹھ کر، بہت صبح اٹھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھنے کے لیے ہم سحری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بھی برکت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، اے مسلمانوں روزہ تو ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ کسی انسان نے سحری نہیں کی اور رات میں نیت کر کے سویا تھا کہ ہم سحری کریں گے، روزہ رکھنے کے سحری میں نہیں اٹھ پایا، لہذا اس کا روزہ ہو گیا۔ اور بہت سے لوگ کاہلی میں، سستی میں سحری نہیں کرنا چاہتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اجر بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ اے مسلمانوں سحری کھا کر روزہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سحری کے اندر بہت برکت رکھی ہے۔ معمولی خوراک اگر آپ نے سحری کے اندر لی ہے تو اللہ رب العالمین
اس میں آپ کو بہت برکت عطا فرمائے گا، روزے کے لیے اس میں قوت عطا فرمائے گا۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں فرمائی کہ ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ یہی ہے، سحری کا کھانا۔ ان کے یہاں سحری نہیں ہے، ہمارے یہاں سحری کھانا ہے، یہی فرق ہے۔ لہذا اس وجہ سے بھی ہم کو سحری کھانا چاہیے۔ بعض لوگ نہیں اٹھنا چاہتے ہیں سحری میں، لیکن ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ثواب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ثواب بیان کیا ہے اور روزے کے اندر جو عظیم سنت پوشیدہ ہے اور روزے کے اندر اور سحری کے اندر جو برکت پوشیدہ ہے اس کا خیال کرتے ہوئے لہذا ہم کو سحری میں کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیے آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ ھدی للناس، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت کی بہت سی واضح دلیلیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی بہت سی باتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ تو اہم بات کیا ہے کہ یہ قرآن کریم ایسا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم، یہ رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ لیکن سلف کا کیا معمول تھا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، لیکن رمضان المبارک میں ان کا معمول یہ ہو جاتا تھا کہ یہ حدیث سے رغبت نہیں رکھتے تھے۔ حدیث پڑھنا، پڑھانا، اور اسی طرح سے جیسا کہ محدث تھے حدیث سے بڑا کام کرتے تھے، یہ لوگ حدیث سے ذرا کم رغبت رکھتے تھے اور پورے رمضان سارے روزوں میں یہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ شہر الحدیث نہیں بلکہ شہر القرآن ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کرتے تھے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے مشغلے سے ذرا الگ ہو کر قرآن کریم میں لگ جاتے تھے اور قرآن کریم کی خوب تلاوت کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم کی تلاوت میں جو بے شمار اجر ہے اس کا تصور وہ ذہن میں لاتے تھے کہ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے شمار اجر بیان کیا ہے وہ بھی روزے کی حالت میں اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی جس نے الف لام میم کہا اللہ رب العالمین اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب ہے، تو بے شمار اجر اور ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کریم اس پر شاق گزرتا ہے، یعنی قرآن کریم پڑھ نہیں پا رہا ہے لیکن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، صحیح تلفظ کی ادائیگی کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کو تو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک قرآن کریم کی تلاوت کا اور ایک مشقت برداشت کرنے کا کہ پڑھ نہیں پا رہا ہے لیکن بیچارہ پھر بھی قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دوہرا اجر اور دوہرا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ شہر القرآن ہے، لہذا قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اچھے انداز میں تلاوت کرنا یہ رمضان المبارک کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک اور حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا قیام کیا یعنی تراویح، صلاۃ التراویح اگر کسی نے پڑھی، اللہ رب العالمین یہ رکعات پڑھنے کی وجہ سے، یہ قیام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گزشتہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے قیام اللیل کی، یہ فضیلت ہے تراویح کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے۔ لیکن ہماری جو شکل ہے تراویح کی وہ بالکل بدل چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بالکل بدل چکی ہے۔ آج ہم پیسوں میں لگے رہتے ہیں، پورا مسلمانوں کی اکثریت 8 اور 20 کے چکر میں پڑی رہتی ہے، اور وہیں مسلمانوں کی اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم کو 3 دن میں تراویح ختم کرنی ہے،
ہم کو 5 دن میں تراویح ختم کرنی، ہم کو 15 دن میں تراویح ختم کرنی، اس چیز کی فکر مسلمان یہ رہتے ہیں۔ لہذا آپ جان لیں آپ قرآن کتنے ہی دن میں مکمل کریں، قرآن مکمل کرنا تراویح نہیں ہے، یہ میں بارہا بیان کرتا رہتا ہوں۔ قرآن مکمل کرنا تراویح نہیں ہے، بلکہ آپ جو رمضان میں رکعتیں پڑھ رہے ہیں وہ تراویح ہے۔ آپ قرآن مکمل کریں، 5 دن میں کر لیں، 3 دن میں کر لیں، لیکن جو 5 دن اور 3 دن میں قرآن مکمل کرتے ہیں تراویح میں، ان کے لیے ایک بہت بڑا وبال بھی ہے کہ اگر وہ قرآن کریم کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، قرآن کریم کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، صرف یعلمون اور تعلمون سمجھ میں آ رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں ایسے قرآن سننے کا کوئی فائدہ نہیں، بند کر دینا چاہیے اس انداز سے قرآن پڑھنا اور اس انداز سے قرآن کریم سننا۔ جو آج ہم نے قرآن کریم کی حق تلفی کی ہے، یقیناً بہت افسوس ہوتا ہے کہ پڑھنے والا بھی نہیں سمجھتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں نہیں سمجھتا ہے، اور سننے والے بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ بہت ہی غلط انداز ہے قرآن کریم سننے کا۔ تو آپ 3 دن میں قرآن سن لیں، آپ 5 دن میں قرآن کریم سن لیں، لیکن یہ تراویح نہیں ہے۔ تراویح یہ ہے کہ پورے رمضان آپ قیام کریں، پورے رمضان جو رکعتیں پڑھتے ہیں وہ تراویح ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ 3 دن میں یا 5 دن میں قرآن کریم مکمل کر رہے ہیں تو اس کا حق ادا کریں۔ اگر آپ حق ادا کر رہے ہیں تو بالکل اتنے دنوں میں قرآن کریم کو سننا جائز اور درست ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ان باتوں کا ہم خیال کریں، اور گرمی کے روزے ہم رمضان کا استقبال کریں۔ گرمی کے روزے ہیں، بہت گرمی پڑ رہی ہے، بارہا ہم آپ کے سامنے مثال بیان کرتے ہیں کہ منافق مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ گرمی کا مہینہ ہے، گرمی کے دن ہے، اللہ کے راستے میں نہ نکلو۔ اللہ نے کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی دھوپ سے کہیں زیادہ سخت۔ جب تم اس کو نہیں برداشت کر پا رہے ہو تو جہنم کی دھوپ اور جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو؟ لہذا اس آگ کے تصور کو اپنے ذہن میں لا کر روزے کی ہم قدر کریں، روزے کی حفاظت کریں، ضرور روزہ رکھیں، مشکلات برداشت کریں، پریشانیاں برداشت کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو مکلف نہیں بنایا اس عبادت کا کہ جس کو ہم نہ کر سکے، روزہ ہم رکھ سکتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ ہم پر فرض کیا۔ لہذا اس کا ہم خیال کریں، روزے کی قدر کریں، قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں، رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھیں، اور جو بھی اس میں کام کرنے کے ہیں انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ان کا اور مزید تفصیل سے ذکر آئے گا۔ لہذا ان باتوں کا ہم خیال کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں روزے کا بے شمار اجر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما، اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اللہ بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اللہ ہمیں وبائی بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا